اب حکومت کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے پرویز رشید، رہنما نون لیگ. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ سے یہ سوال ہے کہ آئینی ترمیم اکثریت سے منظور ہو گئی، صدر کے دستخط کے بعد آئینی ترمیم فوری طور پر نافذ ہو گئی ہے. نون لیگ اس بات سے مطمئن ہے؟ چونکہ یہ تمام جماعتوں نے مل کر اس عمل کو انجام دیا ہے، اس لیے اسے ایک بہت بڑی عوامی حمایت حاصل ہے. اور چونکہ اس کی اخلاقی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، سیاسی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. کسی بھی عمل کی جس کی سیاسی بنیادیں مضبوط ہوں، اخلاقی بنیادیں مضبوط ہوں، اور اسے جب قانونی شکل بھی دے دی جاتی ہے تو وہ ایک پسندیدہ اور قابل عمل قانون بن جاتا ہے. اس لیے اس کے نتیجے میں جو الزامات لگائے جا رہے تھے ان کا کھوکھلا پن بھی سامنے آ گیا. جو یہ کہا گیا کہ پیسے دے کر لوگوں کو لایا جائے گا، اغوا کر کے لے جایا گیا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آئی. نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں آزادانہ طور پر لوگ آئے، آزادانہ طور پر جس نے حمایت کرنی تھی حمایت کی، جو مخالفت کرنا چاہتے تھے انہوں نے مخالفت کی، اور سب لائیو کوریج ٹیلی ویژن پر چل رہی. اس لیے اس کے مثبت نتائج ہوں گے اور ملک معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف رہے گا. یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس کی تقرری اب یہ جو کمیٹی کرے گی اس میں 8 ارکان اسمبلی ہیں اور 4 سینیٹر شامل ہیں. اگر یہ کمیٹی یعنی ممکنہ طور یعنی ہم پاسبلٹیز کی بات کریں، اگر کمیٹی کسی ایک نام پر اتفاق نہ کر سکی تو پھر آگے کیا ہوگا اس میں؟ میں نے اب سے عرض کیا کہ اب کسی فرد کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے. کوئی ایک فرد یا کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے اس میں سینٹ کی نمائندگی ہوگی، حکومت کی نمائندگی بھی ہوگی اور اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہوگی. قومی اسمبلی سے بھی حکومت کی نمائندگی بھی ہوگی اور نیشنل اسمبلی کی نمائندگی بھی ہوگی. اس میں بار کونسل کا ممبر بھی ہوگا. اس میں خود جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کے میں نمائندگی کر رہے ہوں گے. اس میں سول سوسائٹی کی نمائندگی بھی ہوگی. تو جب کوئی ایک کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ کمیٹی کا فیصلہ شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اہلیت کی بنیاد پر ہوگا. جی سر اس پہ تھوڑی اور کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کیس آئینی ہے یا یہ کیس قانونی ہے؟ یہ سپریم کورٹ سنے گی اور یا آئینی بینچ سنے گی؟ اس کا فیصلہ بھی جو جوڈیشری ہے اسی نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ حکومتوں نے نہیں کرنا، نہ میں نے کرنا ہے نہ کسی اور نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ بھی جوڈیشری کرے گی کہ یہ آئینی مسئلہ ہے اور اس کو آئینی بینچ جو ہے اس کے پاس جانا چاہیے. یہ طریقہ کار تو وہ طے کر لیں گے اس کے لیے، لیکن مجھے امید ہے کہ چونکہ یہ بہت ہی سینئر لوگ اس میں نمائندگی کریں گے اور جوڈیشری کے بھی سینئر لوگ اس میں نمائندگی کر رہے ہوں گے، بار کونسل کے بھی ایک ایسے نمائندے ہوں گے جو بار کونسل جن کو نامزد کرے گی، اور وہ بار کونسل کا دائرہ ہے تمام وکلا کی نمائندگی کرنے کا. تو اس طرح کا سنجیدہ لوگ ہوں گے اور وہ ایک اچھے فیصلے پر پہنچیں گے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے یعنی اگر کہا جائے کہ بظاہر یہ تاثر ہمیں ملا کہ آئینی ترمیم کی کسی شخص سے کوئی خاص اختلاف ان کو نہیں ہے لیکن ووٹنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قومی مفاد کی بجائے وہ ذاتی مفاد کی جنگ میں مصروف ہے. وہ اپنے مقدمے ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنے لیے NRO لینا چاہتے ہیں. 9 مئی کے جو انہوں نے فساد اور انتشار اور یلغار کی سیاست کی تھی اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. جو بدعنوانی کے مقدمے ان پہ بن چکے ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے پہلے شنگھائی کانفرنس کے موقع پر وہ ہنگامہ کر کے بلیک میل کر کے کچھ مفاد حاصل کر لیں گے، ناکام ہو گئے.
اب ان کا خیال تھا کہ اس ترمیم کے موقع پر وہ بلیک میل کریں گے اور اپنے لیے کچھ سہولتیں حاصل کر لیں گے. اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ جو ڈرافٹ سے متفق ہیں تو پھر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی کل آئین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں تمام جماعتیں جنہوں نے ووٹ دیا اور جس نے ووٹ نہیں دیا ان سب کی متفقہ رائے سے یہ تبدیلی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور نون لیگ کا حکومت کا موقف پیش کر رہے تھے. تو ہم نے پیپلز پارٹی جانا، مسلم لیگ نون کا موقف جانا. جو بات نکل کر سامنے آئی وہ یہ کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جوڈیشل ریفارمز ہیں اور یہ ہمیں کرنا تھیں، اس سے ٹرانسپیرنسی میں اضافہ ہوگا، اس سے ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے اس میں ایک بیلنس پیدا ہوگا. وہ جو ون مین شو کی صورتحال تھی، سو موٹو جس طریقے سے لیے جاتے تھے تو وہ بھی اب اس کو بھی ریفارم کر دیا گیا اس پروسیس کو. پھر جو آئینی معاملات تھے ان سے متعلق جیسے بینچ بنتے تھے اس میں بھی ذرا ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. تو یہ اوور آل جوڈیشل ریفارمز ہیں، اس سے ملک میں بہتری آئے گی. اوبویسلی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا سب کو سمجھنے میں، ایڈجسٹ کرنے میں. تو انشاءاللہ وی آر ہوپنگ دیٹ دس گوز ٹو اے پازیٹیو کنکلوژن.